سارے پارٹیسپینٹس کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور آج کی ٹاک میں پوری نہیں سن سکا کیونکہ انٹرنیٹ میرا خاصا پرابلم کرتا رہا. آئی ہوپ کہ میری آواز آپ کو آ رہی ہے. اور آج جو نشست ہوئی ہے، میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر آج بھی کوئی کویشچنز آپ کرنا چاہیں تو کر لیجئے. میں اس پہ عابد بھائی نے جو بات کی ہے وہ ماشاءاللہ میں ان کی سلائیڈز تھوڑی سی مجھے نظر آ رہی تھی تو وہ بیچ میں جو میں نے دیکھا تو وہ ماشاءاللہ اپنا فیوچر کی کچھ چیزیں ابھی وہ بیان کر رہے تھے. تو بتائیے، کوئی ہینڈ ریز کا آپشن ہے ان کے پاس؟ عاتقہ صاحبہ کوئی سوال کرنا چاہ رہی ہیں؟ عاتقہ صاحبہ بتائیے آپ کہاں سے ہیں، کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم سر. میں واقعہ ہوں اور میرے بچوں کی ہوم لرننگ ہے اور وہ 10 سے 12 سال کے ایج گروپ میں ہیں. تو سر میں چاہتی ہوں کہ آپ اس کے بارے میں تھوڑی سی ہمیں وضاحت کر دیں اور گائیڈنس دے دیں کہ 10 سے 15 سال کی عمر کے بچوں کی تربیت پہ ہم نے کس طرح فوکس کرنا ہے کہ ہم انہیں اس قابل بنا سکیں کہ وہ 14 سال کی عمر کے بعد ایک فیملی لیڈ کرنے کے قابل ہو جائیں. تو جو غلطیاں ہوئیں ہم سے وہ ہوئیں. اس کے بارے میں ایک اور بات بھی ہے کہ کیا ہمیں بچوں سے معافی مانگنی چاہیے؟ جس طرح روزانہ رات کو ہم اپنا صاف کر کے سوتے ہیں، تو کیا ہمیں اپنے بچوں سے بھی معافی مانگنی چاہیے کہ آپ کی تربیت میں جو غلطیاں ہوئیں ہم سے اس کو معاف کر دیں اور آئندہ ہم خیال رکھیں، ان سے خود ہی پوچھیں، کیونکہ 10 سال کے بچے تو بالکل ہر معاملے میں ہمیں دے رہے ہوتے ہیں مشورہ. تو مجھے یہ 2 باتیں آپ بتا دیجئے کہ تربیت میں کن باتوں کا خیال رکھنا ہے 10 سے 14 سال کی عمر میں، اور دوسرا یہ کہ بچوں سے معافی مانگنا، یہ بات. جی جی. ویسے ڈاکٹر عابد نے ابھی جو گفتگو کی تھی، میں سلائیڈز میرے بیچ میں نے دیکھا تھا، اس میں انہوں نے اس پوائنٹ کو رکھا تھا کہ اس ایج میں کیا چیزیں فوکس کی جائیں. اور جو پوائنٹ مجھے سمجھ آ رہا تھا کہ وہ بلوغت سے پہلے جو ان کی ذمہ داریاں عملی زندگی میں انہیں نبھانی ہیں اس کے لیے انہیں تیار ہونا چاہیے. اور یہی زیادہ اہم بات ہے. اور جو جینڈر اسپیسیفک ان کے رولز ہیں وہ بھی انہیں بہت سمجھنے چاہیے، اس کے لیے تیار ہونا چاہیے. اور اس کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ والدہ اور والد جو ہیں وہ خود رول ماڈلز ہیں. اور وہ کام جو بچوں سے آپ مستقبل میں لینا چاہتے ہیں، اگر آپ خود بہت اچھے انداز سے اس وقت کر رہے ہیں اور آپ کے بچے آپ کے ساتھ ہیں اور آپ انہیں اپنی لائف میں انوالو رکھتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے بچے بھی ان چیزوں کے. جہاں تک یہ معافی والی بات ہے، دیکھیے ہر بچے کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ کیجیے جیسا آپ کسی کے ساتھ بھی کرتے ہیں، کسی بھی بڑے معزز آدمی کے ساتھ کرتے ہیں. اگر کسی بڑے آدمی کے ساتھ آپ کا کوئی اختلاف ہو جائے یا کوئی آپ فرض کیجئے کہ کوئی بدمزگی ہو جائے اور کوئی بات آپ کی زبان سے غلط نکل جائے، تو آپ کو جب احساس ہوتا ہے تو آپ اپنی ندامت کا احساس ہوتا ہے آپ کو، اور آپ جا کے اس سے ایکسکیوز کرتے ہیں اور آپ اس سے معافی مانگتے ہیں تاکہ وہ پرابلم جو ہے وہ ختم ہو اور آپ اپنا آخرت میں آپ کے پاس یعنی یہ مسئلہ جو ہے اگر آپ نے اس دنیا میں کلیئر نہیں کیا تو اس دنیا میں آخرت میں آپ کے لیے پرابلم کرے گا. لہٰذا آپ اسی دنیا میں اپنے معاملات کلیئر کرتے ہیں. تو یہی معاملہ آپ بچوں کے ساتھ بھی کریں گے، اور بچوں کے ساتھ بھی اگر کوئی میٹر ہوگا تو آپ کو جہاں آپ نے زیادتی کی ہے، اگر آپ سے غلطی ہوئی ہے تو آپ کہیں گے کہ بیٹا یہ میں غلط سمجھا تھا، مجھ سے غلطی ہوئی، مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے اب احساس ہوا کہ میں نے غلط کیا ہے، تو بہرحال میں معافی چاہتا ہوں کہ میں نے آپ کو اس سے تکلیف پہنچائی. اور پھر آپ کوشش کریں کہ آپ یہ کام نہ کریں. اصل میں بچے کے ساتھ آپ وہی تکریم اور وہی رسپیکٹ دیں گے جیسے آپ کسی بھی بڑے آدمی کے ساتھ رسپیکٹ دیتے ہیں. اگر عابد بھائی اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں. جزاک اللہ سلمان صاحب نے بالکل آپ نے صحیح بولا. ایک چیز ذہن میں بٹھا لیں کہ خود ہی کو ریسٹور کرنا ہے آپ کا. ہماری تمام حرکتوں کی وجہ سے ہم نے خود ہی کو ڈیمیج کر دیا ہے. تو تمام وہ کام جو خود ہی کو ریسٹور کریں، سیلف ریسپیکٹ کو ریسٹور کریں، سیلف کانفیڈنس کو ریسٹور کریں، آپ وہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ بچہ جو ہے کانفیڈنس لیول میں بھی آئے گا. جو نقصان پہنچا دیا اس کو آپ فوراً ازالہ تو نہیں کر سکتے،
لیکن اگر آپ اس کا کانفیڈنس قائم کر دیں گے تو اللہ سے امید یہ ہے کہ اس کی جو فیوچر گروتھ ہے وہ بہتر بھی ہوگی اور وہ بچہ خود سمجھ بھی جائے گا, بچہ اپنے نارمل ٹینڈنسیز کی طرف آئے گا. سلمان صاحب. جی السلام علیکم, یہ ڈاکٹر سعیدہ کوئی سوال کرنا چاہ رہی ہیں, بتائیے آپ کہاں سے ہیں, کیا کرتی ہیں, سوال کیا ہے؟ مانور صاحبہ نے ہاتھ ریس کیا ہوا ہے. مانور صاحبہ آپ کہاں سے ہیں, کیا کرتی ہیں اور کیا سوال ہے آپ کا؟ تو صباحت احسن صاحبہ آپ نے کوشچن کیا ہے, بتائیے آپ کیا کوشچن آپ کا ہے اور آپ کہاں سے ہیں اور کیا بات کرنا چاہ رہی ہیں؟ السلام علیکم. جی آپ کی آواز بہت آہستہ آ رہی ہے. میں کراچی سے ہوں اور میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ میری بیٹی 2.5 سال کی ہے اور یا آپ یہ سمرائز کر سکتے ہیں کہ ہوم لرننگ کے اسٹیجز کیا ہوں گے, ہم آپ کیسے کی آواز انیشیٹ بہت کریں؟ آہستہ آ رہی ہے صباحت صاحبہ, آپ کی آواز ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. میری آواز کلیئر آ رہی ہے؟ جی ہیلو, ابھی بھی بہت ان کلیئر ہے. جی اب کلیئر ہے, بتائیے. میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ میری بیٹی 2.5 سے 3 سال کی ہے, تو میں اس کی کیا نہیں اسٹیجز آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی, آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی. آپ ایسا کیجئے گا کہ ہمیں ہیلو, جی بتائیے. جی بتائیے. میں اپنی بیٹی کو ہوم لرننگ اسٹارٹ کرنا چاہتی ہوں, تو اس کے کیا اسٹیجز میں انیشیٹ کروں, یا کون سی بکس, یا آپ کوئی سمرائز کر سکیں کہ ہم بچے کو کس ایج میں کیا چیز سکھائیں یا کس طرح سے سکھائیں؟ ہوم لرننگ کے حساب سے کچھ سم اپ کر دیں اگر آپ. اچھا دیکھیے, ہوم لرننگ جو ہے وہ اسکولنگ ایٹ ہوم کا نام نہیں ہے. ہوم لرننگ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو اسکول بچے کے ساتھ کرتا ہے, جو اسکول 30 بچوں کے ساتھ کرتا ہے وہ آپ اپنے 1 یا 2 بچوں کے ساتھ کریں. ہوم لرننگ کا مطلب یہ نہیں ہے, بلکہ ہوم لرننگ یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کو سیلف لرننگ کا موقع دیں, ایک چیز کہ وہ خود سے سیکھے, اور آپ اپنے ساتھ اس کا اتنا گہرا تعلق بنائیے, اور آپ اپنی لائف میں اچھے کام اگر کر رہے ہیں, آپ اپنی لائف میں جو مختلف اچھی چیزیں کر رہے ہیں اور اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں, اس میں آپ اپنے بچے کو انوالو کریں. آپ کے ساتھ کاموں میں انوالو ہو کے وہ بہت کچھ سیکھے گا, اور اس کو ایک ایسا انوائرمنٹ کریٹ کریں جس میں اس کو مختلف قسم کے تجربات کرنے کا موقع ملے. میں اس بات کو سمجھانے کے لیے ایک اور چیز شیئر, چینلز ہیں, یعنی علم ہمارے پاس آتا ہے 7 مختلف راستوں سے. تو علم کے جو 7 راستے ہیں اس کو ذرا نوٹ ڈاؤن کر لیں, آپ کو اس سے آسانی ہو جائے گی ہوم لرننگ کا پورا پروگرام بنانے میں. علم آتا ہے کتابوں سے جڑنے کے نتیجے میں, یعنی ہمارے پاس جو علم آتا ہے کتابوں سے جڑنے کے نتیجے میں, تو آپ کو آپ کے گھر میں اچھی کتابیں ہونی چاہیے, اچھے لوگوں کی بایوگرافیز ہونی چاہیے, ایک گڈ ویرائٹی آف بکس ہونا چاہیے, ایک اچھی چھوٹی لائبریری آپ اپنی بنانا شروع کیجئے تاکہ آپ کا بچہ, اور آپ خود پڑھتی بھی نظر آئیں تاکہ آپ کا بچہ کتابوں میں اس کا انٹرسٹ پیدا ہو, اسٹوری ٹیلنگ کریں, بکس ریڈ کر کے سنائیں, اس کا پڑھنے میں دلچسپی پیدا ہوگی. تو علم آتا ہے کتابوں سے جڑنے کے نتیجے میں. اسی طرح علم آتا ہے اصحاب علم سے جڑنے کے نتیجے میں, یعنی نالجبل لوگوں سے جڑنے کے نتیجے میں. اصحاب علم جن کے پاس علم ہے, علم والے لوگوں کے ساتھ جب انسان بیٹھتا ہے, ان سے باتیں کرتا ہے, تو اس کے ذہن میں بہت سے سوالات بھی پیدا ہوتے ہیں, بہت سی باتیں بھی وہ سیکھتا ہے اس کانورسیشن سے. یعنی کسی صاحب علم کے ساتھ باتیں کرنے سے ہمارا علم اور بڑھتا ہے. تو علم کا سیکنڈ چینل کا مطلب یہ ہے کہ آپ بچے کو ہے وہ اس کو دیکھ سکے, اس کو کچھ فری چھوڑنا پڑے گا, اس کو بہت زیادہ اس کے پورے دن کو بہت زیادہ پلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ایک بچہ, بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اس کے پورے دن کو بہت زیادہ اسٹرکچرڈ نہیں کریں گے اور بہت زیادہ پلان نہیں کریں گے تو پھر یہ اپنا ٹائم ضائع کرے گا. یہ تصور صحیح نہیں ہے. اس کے پاس کچھ فری ٹائم ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, اس کے ساتھ کچھ کاموں کے کچھ روٹین آپ کا بن جائے کہ آپ نے کس وقت سونا ہے, کس وقت اٹھنا ہے, کس وقت نمازوں کا اہتمام ہے, کس وقت کھانے کا ٹائم ہے. اسی طرح آپ کے ساتھ باتیں کرنے, اسٹوری ٹیلنگ کا کوئی کام ہے, لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ بہت سارا ٹائم اس کے پاس اگر فری اویلیبل ہے تو یہ کوئی غلط بات نہیں ہے. اس میں وہ بہت سی اور چیزیں کرے گا جو اس کے لیے مفید ہے. مثال کے طور پر مشاہدہ کرنا, وہ اپنے آس پاس
جو कुछ हो रहा है उसके बारे में सोचेगा, मुशाहिदा करेगा। तो इल्म आता है किताबों से जुड़ने के नतीजे में, इल्म आता है असहाब इल्म से मिलने के नतीजे में, फिर इल्म आता है मुशाहिदा करने के नतीजे में। इसी तरह चौथा चैनल है, इल्म आता है तजर्बा करने के नतीजे में, एक्सपेरिमेंटेशन। और इसका तरीका यह है कि घर में बहुत सारी चीज़ें आप नोट करेंगे कि जो घर में फालतू सामान होता है, पुराने कार्टन्स होते हैं या कोई डब्बे होते हैं या कोई ऐसी चीज़ होती है जो बज़ाहिर खेलने की नहीं है, वो टॉय तो नहीं है, लेकिन बच्चे के अंदर ये क्वालिटी है कि किसी भी ऐसी चीज़ को जो टॉय नहीं है, उसको वो टॉय की तरह यानी उसके साथ खेलना चाहता है, उसके साथ कुछ करना चाहता है। तो जब आप बच्चों को मौका देते हैं कुकिंग का, जब बच्चों को मौका देते हैं पौधों का ख्याल रखने का और पौधों को पानी देने का, या आप बच्चों को मौका देते हैं प्ले डो से खेलने का या मट्टी से खेलने का, तो वो बहुत सारी चीज़ों का तजर्बा करते हैं। बल्कि जो खेल है वो खुद भी उनके लिए एक बहुत सारी एक्सपेरिमेंटेशन का ज़रिया बन जाता है। तो इल्म आता है किताबों से जुड़ने से, इल्म आता है असहाबे इल्म से जुड़ने से, इल्म आता है मुशाहिदा करने के नतीजे में, फिर चौथा चैनल है इल्म आता है तजर्बा करने के नतीजे में, फिर पांचवा चैनल है इल्म आता है गौर व फिक्र करने के नतीजे में। तो जब इंसान गौर व फिक्र करता है, सोचता है, और इसकी सबसे बड़ी इंडिकेशन ये है कि उसके जहन में सवालात आएंगे। बाज़ औक़ात कभी कभी ये होगा कि वो अपना सवाल आपसे शेयर करेगा और सवाल करके वो आप, आपका जवाब नहीं सुनना चाहेगा, बस सवाल करके वो चला जाएगा। एक्चुअली वो जो सोच रहा है वो उसको एक्सप्रेस कर रहा है, और फिर दोबारा किसी वक्त आएगा और फिर पूछेगा कि आपको मैंने वो सवाल किया था, इसका क्या जवाब है। तो उसके जहन में बहुत सारे ख्यालात चल रहे होते हैं। अगर हम बच्चे को स्ट्रेस नहीं दें, अगर हम बच्चे की रिस्पेक्ट का ख्याल रखें, अगर हम उस बच्चे को थोड़ा सा फ्री टाइम दें, तो वो गौर व फिक्र और तदब्बुर का अमल उसका बहुत अच्छा चलता है। और गौर व फिक्र और तदब्बुर के साथ एक और चीज़ है जो उसकी अपनी ज़बान है। अगर उसकी ज़बान उससे ना छीनी जाए, जो उसकी पहली ज़बान है, और उसको किसी दूसरी ज़बान में जबरी तौर पर दूसरी ज़बानों को बोलने पे मजबूर ना किया जाए, तो उसका जो थॉट प्रोसेस है, गौर व फिक्र और लॉजिकल जो एक उसका प्रोसेस है, वो बहुत अच्छा चलता है। तो इल्म आता है गौर व फिक्र और तदब्बुर के नतीजे में। इसी तरह छठा चैनल है इल्म आता है सफ़र करने के नतीजे में, ट्रैवलिंग। आपको चाहिए कि आप बच्चों को अपने शहर के अंदर भी और बाज़ औक़ात कभी-कभी शहर से बाहर भी आप अपने बच्चों को लेके निकलिए। आप अपने बच्चों को आपके आपके इलाके में अगर कोई नहर बहती है या कोई आपके आपके इलाके के करीब कोई दरिया है या समंदर है या कोई पहाड़ है या कोई बागात हैं, तो आप उन जगहों का विज़िट कराइए। और बच्चों को लेके जाने की सबसे अच्छी जगह जो हैं वो ऐसी ही फितरी जो मनाज़िर फ़ितरत हैं उनको दिखाने के लिए लेके जाइए। इसी तरह उन्हें म्यूज़ियम्स लेके जाइए। तो ये भी उनको हासिल करने का एक बड़ा अहम ज़रिया है सफ़र। और फिर सातवां चैनल जो इल्म का है वो ये है कि इंसान के अंदर अल्लाह ने इल्म पहले से रखा हुआ है। जब इंसान की खुद ही सलामत होती है तो उसके अंदर जो इल्म है वो उसके लिए अवेलेबल हो जाता है। अगर किसी इंसान की हम तज़लील करते हैं तो उसका जो नफ्सियाती तौर पर जब वो डिस्टर्ब होता है तो रब्बे करीम ने उसके अंदर जो इल्म अता कर रखा है उसके साथ उसका ताल्लुक कमज़ोर होने लगता है। इल्म इंसान के अंदर मौजूद है। हर इंसान को अल्लाह ने एक सेंस अता की है, एक ज़मीर अता किया है, एक उसके अंदर लाशऊर की सतह पर उसको खैर और शर की तमीज़ बताई गई है। तो ये जो सेंस है ये रब्बे करीम ने उसके अंदर रखा है। तो इल्म इंसान के अपने अंदर मौजूद है। ये इल्म का सातवां चैनल है। ये चीज़ें मैं इसलिए बयान कर रहा हूँ कि आप होम लर्निंग में इन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा फिर इस्तेमाल कर सकेंगे इंशाअल्लाह। और हमारे पास अहमद साहब हैं, डब्ल्यू अहमद उनका नाम यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। वो कोई सवाल उन्होंने हाथ रेस किया है, बताइए। अस्सलाम वालेकुम सलमान साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। सलमान साहब, मैं नेटवर्क डिज़ाइनर हूँ। मेरा ताल्लुक न्यूजीलैंड से, बेसिकली हैदराबाद से हूँ मैं। तो हमने आप लोगों के ही लेक्चर सुन के हमने बच्चों को होम स्कूलिंग शुरू करवाई है। तो मेरे दो सवाल थे। एक तो ये कि हम बच्चों को कुरानिक अरबिक किस तरह सिखाएं। हम चाह रहे हैं कि उनको कुरान समझ में आए, एज अ लैंग्वेज वो समझें, उसको फील करें। तो जैसा कि आप लोगों की लेक्चर्स में मैंने सुना है कि जो मदरसा सिस्टम है
وہ بھی ہمارا ٹھیک نہیں ہے. ادھر خود ہی بچے کی چیلنج کی جاتی ہے, اس کو یعنی جبرن پڑھایا جاتا ہے. پہلا تو ایک سوال یہ ہو جاتا ہے. دوسرا یہ کہ ہم آپ لوگ ویڈیوز میں نے یہ بھی تاثر لیا ہے کہ بچوں کو الیکٹرانک گیجٹ سے ہم زیادہ زیادہ دور رکھیں, ان کو ایکسپوز نہ کریں یعنی کم عمر میں. تو اب جیسے عارفہ کریم ہمارے سامنے ایک ایگزامپل رہی ہیں مرحومہ, اور دوسرے بچے جو کم عمری میں جو گیجٹس کی طرف گئے اور کافی وہ یعنی ہائی ٹیک یعنی وہ آگے تک گئے, تو کیا یہ ایک ناانصافی نہیں ہوگی؟ اس کو ہم کیسے کیٹر کریں؟ اچھا, بہت شکریہ آپ کا. آپ کے 2 سوال ہیں. ایک تو یہ کہ عربی کیسے ان کو سکھائی جا سکتی ہے اور وہ کیسے سیکھ سکتے ہیں. تو سب سے پہلے آپ جو قرآن کی جو آواز ہے یا قرآن کی جو جب ان کی سماعت میں اور ان کی یعنی ان کے تجربے میں, ان کے آڈیٹری ایکسپیرینس میں, یعنی ان کی سماعتوں میں قرآن کی تلاوت آئے گی اور اچھی قرت کے ساتھ آئے گی, تو یہ اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے بچے کا عربی اور قرآن کے ساتھ تعلق کا, کہ اسے وہ قرآن سننا اچھا لگتا ہے, قرآن سننا چاہتا ہے, اور قرآن کی جو اس کی جو فونیٹک بیوٹی ہے عربک کی, جو اس کی صوتی خوبصورتی ہے, وہ اس کا تجربہ کرتا ہے. اور جتنا زیادہ وہ بچپن میں قرآن کو سنے گا اتنا زیادہ مستقبل میں, اس پہ بڑی ریسرچز بھی ہیں کہ اس کی مستقبل میں جو اس زبان کے ساتھ اس کا تعلق پیدا ہونا اور اس زبان کے ساتھ اس کا تعلق پیدا ہونا بہت اچھا اور آسان ہوگا انشاءاللہ. تو ایک بات تو یہ ہے کہ یہ کام کریں. دوسری بات یہ کہ آپ ایک اصول یہ بنا لیں کہ جو کام بھی آپ بچوں سے کروانا چاہتے ہیں وہ کام آپ خود سے شوق سے کرتے ہوئے نظر آئیں, اور آپ اپنے بچوں سے اپنا گہرا تعلق بنائیے. اگر آپ تھوڑی بہت بھی, اگر آپ سورہ فاتحہ کے ترجمے پہ غور و خوض کر رہے ہیں اور سورہ فاتحہ کی جو عربی ہے اس پر آپ اس پہ کنسنٹریٹ کر رہے ہیں, آپ خود اس کو سیکھ رہے ہیں, اور جب آپ اس محنت میں مصروف ہیں اور آپ کا بچے سے بہت گہرا تعلق ہے, تو آپ کا بچہ آپ کی زندگی میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے آپ کے بچے کو واقف ہونا چاہیے. خاص طور پر آپ کی زندگی میں جو سیکھنے کا عمل ہو رہا ہے یہ آپ کے بچے سے شیئر ہونا چاہیے. آپ کے بچے کو پتہ لگنا چاہیے کہ ان کے والد صاحب یا ان کی والدہ آج کل کیا کتاب پڑھ رہے ہیں, آج کل کون سی زبان سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور اس میں وہ کیا کر رہے ہیں. اور پھر جو آپ کام کر رہے ہیں اس کا پلیجر, اس کی ایکسائٹمنٹ, اس کا شوق آپ بچے کے سامنے ظاہر کریں, اور پھر بچے سے اپنے سیکھنے کے تجربات بڑے اچھے انداز سے بیان کریں. تو یہ ایک اور دوسرا اسٹیپ ہے جس سے وہ یہ بات سمجھ آئے گی. تو اس کے نتیجے میں جو بات شروع ہوگی وہ یہ کہ آپ اور وہ دونوں اس چیز کو سیکھنے کی محنت میں شامل ہوں گے انشاءاللہ. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم بہت سی چیزیں بچوں کے لیے طے کرتے ہیں لیکن خود اپنے آپ کو اس میں انوالو نہیں کرتے. تو اگر والدین قرآن کی عربی سیکھتے ہیں, اور اس کی میں ایک ڈاکیومنٹ آپ لوگوں سے شیئر کر لوں. ایک اسلام آباد میں شخصیت ہیں ڈاکٹر عبید الرحمان بشیر صاحب. آپ میں سے کسی نے ان کا نام سنا ہے تو آپ اپنا مجھے وہ تھمز اپ کر کے مجھے چاہیں تو بتا سکتے ہیں. یا ڈاکٹر عبید الرحمان بشیر صاحب کا ایک کام ہے جس کا نام ہے معلم القرآن, اور اس کی 3 والیومز پبلش ہو گئے ہیں, اور یہ بہت میری نگاہ میں یہ بہت اچھا کام ہے. آپ اس کو دیکھیے. اور انہوں نے گرامر کا کوئی بوجھ نہیں ڈالا ہے آپ کے اوپر. بغیر گرامر کے آپ کے بچوں, آپ کو اور بچوں کو عربی سکھائی جا سکتی ہے یا سیکھی جا سکتی ہے, اور وہ بہت بہتر پروگرام ہے عربی سیکھنے کا. تو اور وہ ہے پورا قرآن بیسڈ, مطلب اس میں کوئی لفظ ایسا نہیں ہے جو قرآن سے ہٹ کر انہوں نے جس پہ کام کیا ہو. تو پہلا کام انہوں نے یہ کیا ہے کہ قرآن کا جو ٹیکسٹ ہے اس کو فوکس کرتے ہوئے آپ ہماری اور قرآن کی زبان اور ہماری جو دوری ہے وہ ختم اس کے ذریعے ہو جاتی ہے. دوسری چیز یہ کہ اگر آپ قرآن کا لفظی ترجمہ پڑھتے رہیں گے, یعنی قرآن کا لفظی ترجمہ اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کی قرآن کی ووکیبلری بڑی تیزی سے ڈیولپ ہو جائے گی انشاءاللہ. تو یہ بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے قرآن کا مطالعہ کرنے سے ان کی قرآن کی زبان اچھی ہو گئی ان کی. تو اگر بچہ آپ سے متعلق ہے, آپ سے کنیکٹڈ ہے بہت زیادہ, اور آپ جو چیزیں کر رہے ہیں وہ اس سے شیئر کر رہے ہیں اور اپنا انٹرسٹ اس سے شیئر کر رہے ہیں, تو اس کا انٹرسٹ بھی ان چیزوں میں ڈیولپ ہو جائے گا اور وہ بھی آپ کے ساتھ اس کے سیکھنے میں شامل ہو جائے گا انشاءاللہ. تو
مجھے آپ کا دوسرا سوال ذہن میں نہیں رہا، لیکن آپ کے ایک سوال کا میں نے آپ کو جواب دے دیا. اگر آپ دوسرا سوال اپنا دہرا سکتے ہیں احمد صاحب. جی سلمان صاحب، دوسرا سوال میرا یہ تھا کہ جیسے آپ لوگوں کے ویڈیو سے میں نے اخذ یہ کیا ہے کہ کم عمر میں بچوں کو ٹھیک ہے، مجھے یاد آ گیا، وہ آپ نے عارفہ کریم صاحبہ کی بات کی. بالکل ٹھیک، مجھے یاد آ گیا. اچھا دیکھیے، اس میں اصول یہ ہے کہ شروع کے 10 سال بہت زیادہ اہم ہے اس حوالے سے کہ آپ کے بچے کو جو فطرت کا جو نظام ہے، جسے ہم فطری چیزیں کہتے ہیں اور فطرت کہتے ہیں، اس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت اس کا گزرے. انسانوں کے ساتھ بات کرنے کا اسے موقع ملے جو زندہ جیتے جاگتے، جن کو وہ چھو سکتا ہے، جن سے ہاتھ ملا سکتا ہے، جن سے گلے مل سکتا ہے. ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھے جو اس پر اعتماد کر سکتے ہیں. ان لوگوں سے ملاقات کرے، سفر کرے، عملی زندگی کی چیزوں کو دیکھے. اور یہ جو گیجٹس ہیں اور کمپیوٹرز ہیں، ان کے اپنے کچھ فائدے ہوں گے، ان کے اپنے کچھ فائدے موجود ہیں، لیکن ان کے اتنی کم عمری میں ان کے ساتھ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ بچے کی ایڈکشن ہو جاتی ہے، اور بچہ بعض اوقات گیمنگ میں یا کچھ اور چیزوں میں اتنا انوالو ہو جاتا ہے، وہ اس کے لیے نفسیاتی اعتبار سے بھی اور اس کی ذہنی صحت کے اعتبار سے بھی کوئی بہت مفید چیزیں نہیں ہیں. تو اگر آپ کا بچہ 10 سال یا 12 سال کی عمر میں کمپیوٹر سائنٹسٹ نہیں بن پایا تو یہ کوئی بڑا نقصان نہیں ہے. لیکن اگر آپ کا بچہ فطرت سے قریب نہیں ہو سکا اور فطرت سے تعلق نہیں بنا سکا اور اپنی فیملی سے بہت گہرا تعلق نہیں بنا سکا تو یہ ایک بڑا نقصان ہوگا. تو اور یہ جو جب بچوں کی ماشاءاللہ خود ہی اسٹرانگ ہو جاتی ہے، ڈیولپ ہو جاتی ہے، ان کی کریٹیوٹی اور ان کا کانفیڈنس اپنی جگہ موجود ہوتا ہے، تو پھر انشاءاللہ عملی زندگی میں یہ کوئی بگ ڈیل نہیں ہے. اس وقت دنیا میں بہت ساری جگہوں پر یہ بات ہو رہی ہے کہ یہ جو ٹیکنالوجی ہے اور کمپیوٹرز ہیں، اس کا بہت ارلی ایکسپوجر بچوں کو کیا نقصان، کتنا ان کے لیے کتنا نقصان دہ ہے. تو اس کے اوپر بہت بات ہو رہی ہے. اس میں بہت سارے اس وقت یورپ میں اور امریکہ میں بھی ایسے اسکولز ہیں اور ادارے ہیں جنہوں نے اس بات کو ریئلائز کیا ہے کہ اس کے نقصانات زیادہ ہیں، لہٰذا وہ ایز پالیسی بچوں کو اس سے دور رکھتے ہیں. تو ہمیں اس بات کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں جو کام کرنا ہے ہم پہلے وہ کام کریں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کے بچے بالکل بھی ٹیکنالوجی استعمال نہ کریں اور ان چیزوں سے بالکل ناواقف ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس ایج میں جو 10 سال سے کم عمر ہے یا 12 سال سے کم عمر کے بچے ہیں، ان کی ڈیولپمنٹ میں دوسری چیزوں کی اہمیت بہت زیادہ ہے اور ٹیکنالوجی کی اہمیت نہیں ہے، بلکہ ٹیکنالوجی بہت سارے کیسز میں ڈسٹریکشن اور کچھ نقصانات کا باعث بن رہی ہے. تو اس کو ہمیں ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ. عائشہ حلیم صاحبہ کوئی سوال کرنا چاہ رہی ہیں. بتائیے آپ کہاں سے ہیں اور آپ کیا کرتی ہیں، کیا سوال؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میرا نام عائشہ حلیم ہے اور میں مسلم ایکسپلوررز اکیڈمی کو الحمدللہ رن کر رہی ہوں. اور میرا بات کرنے کا مقصد یہی ہے کہ میں آپ سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اور پھر ڈاکٹر عابد اور بردر سلمان کی نہایت مشکور ہوں کہ انہوں نے اتنا بڑا ہمیں پلیٹ فارم پرووائڈ کیا اور بہت سے لوگ مستفید ہو رہے ہیں. میں اپنی بات صرف یہاں تک ایک تو شکریہ کرنا ہے، کیونکہ پھر آپ کا ڈسکنیکٹ ہو جانا تھا، وہ مجھے علم تھا کہ تھوڑی دیر بعد اس کو ختم ہو جانا ہے. دوسری بات میں نے یہ کرنی ہے کہ جو بھی کام کیا جائے، چاہے وہ پیرنٹنگ ہو، چاہے جو بھی سٹیپ ہو، اس میں جو میں نے سیکھا ہے اپنی چھوٹی سی اور اس ٹینیور میں، کہ نیت کا اور توکل کا بڑا دخل ہے، اور اس کا نتیجہ یہ سیشن ہے. یعنی آپ اپنی نیت کو خالص کر لیں اور اللہ پہ پورا توکل کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کے کام آسان کر دے گا. اور الحمدللہ جو ہم نے سوچا بھی نہیں ہوتا وہ ہو جاتا ہے. تو میں مشکور ہوں انتہائی اپنے پارٹیسپینٹس کی بھی کہ انہوں نے بہت ہی تحمل کے ساتھ اور بہت شوق سے، اور جو فیڈ بیک مل رہا ہے، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے عمل میں یہ سب چیزیں لے آئے اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے اور ہمیں آسانیاں بانٹنے والا بنائے. جزاکم اللہ خیرن کثیرہ. جی بہت شکریہ عائشہ صاحبہ.
اور اللہ آپ کی کاوشوں کو قبول کرے اور آپ کے کام میں آسانی کرے. شکریہ. عابد بھائی کچھ آپ کہنا چاہیں گے یا ہم اس کو کنکلوژن کی طرف چلیں؟ ایک تو بات ہے، آپ جیسے کل مصروف ہیں اور پرسوں کچھ میری مصروفیت ہے، کوئی کانفرنس ہے جس پہ مجھے بات رکھنی ہے، تو ممکن ہے آپ کے لیے کہ ویڈنسڈے کو آپ ٹائم دے پائیں گے سلمان صاحب؟ جی بالکل، جی ویڈنسڈے کو ہم کر سکتے ہیں انشاءاللہ. ہم 11 سے پروگرام اگر رکھتے ہیں، 11 سے 1 یا 11 سے 1:30. ہاں بہت اچھا ہے، بالکل 11 بجے رکھ لیتے ہیں. عائشہ علیم صاحبہ آپ نے سن لیا، اگر ہم 11 بجے رکھ سکتے ہیں پروگرام تو بہت اچھا ہے. 11 سے ہم 1:30 کر لیتے ہیں. تمام جو آڈینس ہے ان سے یہ گزارش ہے کہ سوال جو ہیں وہ گوگل اس میں جا کے ڈال دیں، اپنے سوالات ڈال دیں. انشاءاللہ ہم اس کو پروسیس کر لیں گے 1-2 دن میں، اس لیے کہ بہت سارے جو سوالات ہوتے ہیں وہ ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں، تو ہم انشاءاللہ اس کو پروسیس کر کے اور بہترین طریقے سے ہم جو ہے وہ پھر ہم اگر ہمارے پاس وقت ہوا تو وہاں پہ ہم آپ لوگوں سے سوالات لیں گے، نہیں تو وہی سوال جو آپ نے پہلے ڈال چکے ہیں، آپ لوگ کافی ڈال چکے ہیں، اور جو ابھی آپ آج رکھ لیں، آج شام تک، آج شام رات 12 بجے تک جتنے آپ سوال ڈال سکتے ہیں ڈال دیں، پھر ہم باقاعدہ پھر اس کو ہم سوالات کو نکال کے پروسیس کر لیں گے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ الخیر. سلمان صاحب، سلمان بھائی، آپ کا آپ نے وقت نکالا اور دیا. میرا خیال ہے الحمدللہ یہ کافی انٹرسٹنگ جو ہے یہ سیشنز رہے، اور یہ جو ہے یہ اس میں ڈال دیے گئے، فیس بک میں بھی ڈال دیے گئے ہیں، اور میں امید رکھوں گا یہ یوٹیوب میں بھی اگر چلے جاتے ہیں تو اس سے لوگ مستفید ہوں گے. اور گزارش یہی ہے جیسا عائشہ بہن نے بولا، یہ کام جو ہے ناممکن نہیں ہے، اس وقت ہمیں مشکل لگ رہا ہے. میرے نزدیک یہ بالکل بھی مشکل، یہ ہمارا ایٹیچیوڈ کو چینج کرنے والی بات، جہاں ہمیں بات سمجھ میں آ رہی ہے ہم اپنے ایٹیچیوڈ کو چینج کر لیں تو ہم یہ نظام جو ہے بہت خوبی سے ہم اس کو قائم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ الخیر. انشاءاللہ تعالیٰ جو پھر ہم اناؤنس کریں گے. ویسے تو ابھی ٹینٹیٹیولی جمعرات کے دن ویڈنسڈے تاریخ کیا ہے؟ 22 ویڈنسڈے 22 11 بجے انشاءاللہ ہم سیشن کا آغاز کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ آپ کے پورے سوالات کو جو ہے ہم کیٹر کر سکیں. جزاک اللہ الخیر. سیشن کا جو ہے ہمارا اینڈ ہوتا ہے.